علیکم ورحمۃ اللہ۔ برہانپور جنوبی ہند کا قدیم تاریخی شہر ہے۔ یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں اور قدیم مساجد ہیں۔ ان میں جامع مسجد اپنی پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے سارے ہندوستان میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مسجد طرز تعمیر کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ ہے۔ یوں تو فاروقی دور میں قدیم جامع مسجد موجود تھی، جسے ہم بی بی کی مسجد کہتے ہیں۔ اس مسجد کو اس شہر کی ملکہ مکرمہ مریم زمانی رابعہ نے تعمیر کروایا تھا۔ چونکہ قدیم آبادی شہر کی شمالی سمت میں تھی، اس لیے اس وقت یہ جامع مسجد آبادی کے وسط میں بنوائی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے شہر کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ چاروں طرف بسنے لگے تو یہ مسجد شہر کے بالکل ایک طرف پڑ گئی، جس سے نماز جمعہ کے لیے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عادل شاہ فاروقی، جو اس وقت صوبہ خاندیش کا خود مختار فرما روا تھا، اس نے عوام کی پریشانی کو سمجھا اور موجودہ جامع مسجد تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا، اور اس طرح اس مسجد کی بنیاد 997 ہجری میں رکھی گئی، اور یہ مسجد 5 سال مسلسل تعمیر کے بعد سن 1002 ہجری تیار ہو گئی۔ اس تعلق سے تاریخ برہانپور کے صفحہ نمبر 24 پر تعمیر مسجد کا ایک قطعہ تاریخ درج ہے، جس میں تعمیر کی ابتدا اور تکمیل دونوں تحریر ہے۔ یہ مسجد شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ یہ مسجد سنگ خارا سے تعمیر کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے بڑی جانفشانی سے مانڈو گڑھ کے پہاڑیوں سے پتھر منگوائے گئے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے مشرقی سمت میں ایک نہایت بلند صدر دروازہ ہے، جسے بھوپال کی بیگم نواب سکندر جہاں صاحبہ نے سن 1282 ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ اس دروازے کی چھت پر خوبصورت بیل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ صدر دروازے میں قدیم زمانے کے لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں۔ جیسے ہی صدر دروازے سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو احاطے میں تینوں جانب حجرے ہیں۔ یہ حجرے مغلیہ دور حکومت کے تعمیر کردہ ہیں، جو مغلیہ دور حکومت کے گورنر مرزا عبد الرحیم خان خانہ نے حضرت میر نعمان نقشبندی کے حکم سے اور ان کی نگرانی میں تعمیر کروائے تھے۔ حضرت میر نعمان نقشبندی اس وقت مسجد کے امام اور متولی کی خدمات پر مامور تھے۔ آپ حضرت مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ عبد الرحیم خان خانہ چونکہ مجدد الف ثانی کا مرید تھا، اس لیے وہ حضرت میر نعمان نقشبندی کی بے حد قدر و منزلت کرتا تھا۔ یہاں سے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں مسجد کے اندرونی حصے میں مزارات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مزارات مسجد کے معماروں، متولیان اور خطیب صاحبان کے ہیں۔ شمال جنوب میں 2 بڑے بڑے حوض وضو کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ایک حوض بانی مسجد عادل شاہ فاروقی نے اور دوسرا حوض جہانگیر کے عہد حکومت میں عبد الرحیم خان خانہ نے بنوایا تھا۔ ان حوضوں میں نہر آب خوشگوار سے زمین دوز نہروں کے ذریعے پانی پہنچایا گیا تھا، مگر اب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ مسجد سے ملا ہوا وسیع صحن ہے۔ اس صحن پر تقریباً 5000 آدمی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحن سے ہی لگے ہوئے 2 بلند و بالا مینار ہے۔ دونوں مینار ایک جیسے ہی زمین سے ان کی بلندی 130 فٹ ہے۔ ان میناروں پر تمام شہر کا نظارہ بڑا پرلطف ہوتا ہے۔
ان بلند میناروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ دونوں میناریں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے تعمیر کرنے والے کے لیے بارگاہ الہی میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ میناریں دہلی کی جامع مسجد سے بلند ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، یہ پوری مسجد سنگ خارا سے تعمیر کی گئی۔ یہ 15 محرابوں پر مشتمل ہے۔ محرابوں اور ستونوں کے پتھروں کو تراش کر نہایت اعلیٰ قسم کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جن کی کاریگری کو دیکھ کر انسان دم بخود ہو جاتا ہے۔ عمارت کے پتھر اس انداز سے رکھے گئے ہیں کہ جیسے جیسے یہ پتھراؤ اوپر اٹھتے جاتے ہیں ویسے ویسے کمانوں کے ساتھ ساتھ چھت خود بخود تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کمانیں مسجد کی چھت کا کام دیتی ہے۔ معماروں نے پتھروں کو جوڑنے میں اپنی فنی مہارت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری مسجد کو ایک نپے تلے سانچے میں ڈھال کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندرونی حصے میں بہترین قسم کا چمکیلا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ ستونوں کے نچلے اور اوپری حصے پر بہت خوبصورت سورج مکھی پھول تراشے گئے ہیں۔ محرابوں کے بنانے میں کاریگروں نے یہ کمال پیش کیا ہے کہ ہر محراب کی بناوٹ اور اس کی ڈیزائن الگ ہے، جو دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مسجد کے اندر ممبر کے پاس کی محراب کی ڈیزائن بس دیکھتے ہی بنتی ہے۔ اس محراب کے اندر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ اس محراب کی بناوٹ ایسی ہے کہ آواز میں گونج سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ گونج ساری مسجد میں منتشر ہو جاتی ہے، جسے مسجد میں بیٹھا ہوا ہر شخص بآسانی سن سکتا ہے۔ یہ بھی کاریگروں کا فنی کمال ہے۔ ممبر بھی اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ جب امام ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی پر پڑتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور آواز بھی سن سکتے ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں کم و بیش 3000 آدمی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس ممبر کے بیچ والی کمان کے اوپری حصے میں جو خطبہ ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ اس کی تحریر نہایت ہی خوشخط ہے۔ اس میں مسجد کا ذکر، سن تعمیر، خطبہ نویس محمد مصطفیٰ ابن نور محمد خطاط تحریر ہے۔ اس خطبے کو شہر کے مشہور مورخ و شاعر جناب قبلہ ریاضی صاحب نے ترجمہ کر کے فریم میں لگا دیا ہے، جو مندرجہ ذیل ہے۔ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تمام مسجدیں اللہ کے لیے مخصوص ہے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنے فضل و کرم سے طاعت و عبادت کی توفیق بخشنے والا مددگار ہے، اور درود و سلام اشرف الخلق حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بندوں کو بندگی کی رغبت دلائی، اور درود و سلام آپ کی آل و اولاد پر جو عبادت، فرائض و نوافل پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین مصارف جس میں مخیر حضرات خرچ کریں وہ قبر جات ہے، جس میں مال و اسباب تا قیامت جاری رہتا ہے۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور صدقہ جاریہ کی طرف تو جہاد مبذول کرنے کے بارے میں حدیث بھی وارد ہے۔ اسی لیے مساجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے، جو شعائر اسلام میں سے ہے اور ظالموں کا قلع کما کا باعث ہے۔ مسجد پر ثواب بھی ملتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بانی مسجد کے قلب میں من جانب اللہ اس بہترین کام کا جذبہ ڈالا جاتا ہے
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خالص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، چاہے وہ سنگ خار پرندہ قطات کے گڑھے کے ہی برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی لیے سلطان اعظم خاقانی مکرم عادل شاہ ابن مبارک شاہ الفاروقی خلد ملکہ نے، جو سلاطین عرب و عجم ہر اپنے فضل و کمال کی وجہ سے فوقیت رکھتے تھے، صرف اللہ اور اس کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس بے نظیر مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا، جو نادر صنعت اور عالیشان ہونے کی وجہ سے قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور اس مسجد کو مدت دراز تک قائم و دائم رکھے۔ سن 997 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ اس خطبے کی خدمت انجام دینے میں والے بادشاہ کے حقیر غلام اور اس کی حکومت کے دعا گو مصطفیٰ ابن نور محمد خطاط ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ دوسرا خطبہ مسجد کے شمالی کونے کی محراب میں ہے، جن میں سلاطین فاروقی کا شجرہ اور آخر میں مسجد کی تعمیر کا سن ابتدا 997 ہجری کندہ ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ تیسرا خطبہ سنسکرت زبان اور قدیم دیوناگری رسم الخط میں ہے۔ یہ خطبہ عربی خطبے کے نیچے ہے۔ اس خطبے سے مسلم بادشاہوں کی مذہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے، جنہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں ہندی قوم کی زبان کو بھی جگہ دی۔ پورے ہندوستان میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اسی کا ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ ترجمہ: فرما روان خداوندی ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہے، بس تم اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، چاہے وہ سنگ و خار پرندہ قطات ہی کے گڑھے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صرف اللہ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عادل شاہ بن مبارک شاہ بن عادل شاہ بن حسین شاہ بن قیصر خان بن غزنی خان بن راجہ ملک الفاروقی العدوی نے اس مبارک مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا، کیونکہ مسجد تعمیر کرنا زمانے کی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ مسجد سنگ خارا یعنی سیاہ پتھر سے تعمیر کی گئی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورتی کے چہرے پر تل۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کے طفیل میں بادشاہ سلامت کے اعمال صالحہ کو شرف مقبولیت بخشے، اور ان کی نیکیاں اور بھلائیاں سارے عالم پر عام فرمائے، اور ان کے ملک و سلطنت کو قائم و دائم رکھے۔ سن 997 ہجری میں اس مبارک مسجد کی تعمیر کی ابتدا ہوئی، جو بادشاہ موصوف کا دور حکومت تھا۔ خطبہ سنسکرت۔ ترجمہ: حمد و ثنا اس اخلاق کی جس نے کائنات تخلیق فرمائی۔ میں اس غیر مرئی خالق کائنات کے آگے سربسجدہ رہتا ہوں، جس نے روح سرایت فرمائی اور جو مجموعہ صفات ہے، اور جس کی ذات مطلق ہی اصلی سرچشمہ ہے، اور جو تمام ظہور کا باعث ہے، اور جو ظاہر بھی ہے اور روپوش بھی۔ جب تک آسمانوں میں چاند و ستارے موجود ہیں، تب تک خاندان فاروقی سطح زمین پر قائم و دائم رہے۔ اس خاندان میں سب سے پہلے راجہ ملک گزرے ہیں، جو اس خاندان کے جد امجد تھے،
جن کے فرزند کا نام غزنی خان تھا، جو بڑے اعلیٰ دماغ والے تھے اور خاندان کے سرتاج۔ ان کے فرزند قیصر خان اور قیصر خان کے فرزند حسن خان تھے، جو وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ ان کے فرزند عادل شاہ تھے، جو دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں لال بے بہا کی مانند تھے، اور جن کے دشمنوں نے ان کی بہادری کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا، اور شب و روز اس ذات اعلیٰ کو سر بسجدہ رہتے ہیں جو تمام چیزوں سے ماورا اور بے نیاز تھے۔ یہ مسجد مشہور و معروف مبارک شاہ کے فرزند عادل شاہ ہفتم نے تعمیر کروائی۔ اپنے مذہب کی تعمیر و خدمت کے لیے سن سمت 1646 میں مطابق 1151 سن سکھا ورودھی سمت کے مطابق پوس کے مہینے کی نصف ابتدا میں۔ چوتھا خطبہ مسجد کے جنوبی مینار کے نیچے حصے پر کندہ ہے۔ یہ فارسی زبان اور نستعلیق رسم الخط میں ہے۔ اس میں قلعہ اسیر کی فتح کا حال، بہادر شاہ فاروقی کی اطاعت کا حال ہے۔ بعد میں خطبہ نویس کا نام محمد معصوم تحریر ہے۔ اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ تاریخ الہی اکبر بادشاہ شاہ اکبر کی تخت نشینی کی زمانے کی یادگار ہے، جس نے اپنے بخت رسا کی تائید سے قلعہ اسیر فتح کیا۔ شعر کا ترجمہ۔ اسیر آباد ہوا، اس لیے نامی نے اس کا مبارک سن الہ آباد کہا۔ لفظ الہ آباد سے 45 جلوس نکالا۔ تاریخ 11 فرودی ماہ الہی سن 45 مطابق 5 رمضان 1009 ہجری میں شہنشاہ فلک بادشاہ نے شہر برہان پور کو اپنے ظفر نشان پرچموں سے مستقر بنایا، اور بہادر خان فاروقی نے آ کر قدم بوسی کی عزت پائی۔ اس کے ماں اہل و عیال کی جا بخشی کی اور قلعہ اسیر فتح کیا۔ ترجمہ قطع تاریخ۔ اکبر بادشاہ غازی جلال الدین اکبر نے، جو اپنی قسمت کی تائید سے قلعہ کشا ہے، قلعہ اسیر فتح کیا۔ اس لیے نامی نے کہا بڑا قلعہ فتح کیا۔ اس تاریخ کو کہنے والا اور لکھنے والا محمد معصوم ہے، جس کا تخلص نامی۔ وہ سید صفائی ترمذی کا فرزند ہے، جو نسبت رکھنے والا ہے سید شیر قلندر ابن بابا حسین عبدال سبز وادی سے، جن کا مسکن اور مرکز قندھار ہے۔ بتاریخ 12 ماہ عربی بہشت 1646 الہی مطابق 26 شوال 1009 ہجری کو بادشاہ لاہور روانہ ہوا۔ ترجمہ قطع دیگر۔ بادشاہ نے خاندیش اور دکن کو فتح کیا تو فوراً ہندوستان روانہ ہوئے۔ جب نامی نے ایک عدد بڑھایا تو اس وقت کہا شاہ والا لاہور روانہ ہوئے۔ مسجد کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر مورخوں اور سیاحوں نے مسجد کے بارے میں بے مثال تبصرے کیے ہیں، جیسے عبد الباقی نہاوندی نے اس کو خطۂ دکن کی بہترین عمارت قرار دیا ہے۔ مرزا محمد ہاشم خانی مسجد کی کاریگری اور نقاشی کے لحاظ سے شاہ جہاں کی جامع مسجد کے بعد دوسرا درجہ دیتا ہے۔ اس مسجد میں اولیاء اکرام، صوفیاء عظام اور علماء اکرام نے امامت فرمائی، جن کی شہرت آج بھی تاریخی کتب میں محفوظ ہے۔ ان میں حضرت میر نعمان نقشبندی جو مجددی سلسلے کے ممتاز مشائخ میں سے ہیں، ان میں حضرت میر نعمان نقشبندی جو مجددی سلسلے کے ممتاز مشائخ میں سے ہیں، حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی نقشبندی بھی پائے کے بزرگ تھے۔ آپ نے تقریباً 15 سال خدمت انجام دی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند خواجہ میر محمد قاسم نے یہ ذمہ داری 25 سال تک سنبھالی۔ اس طرح یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ فی الحال
جناب قاری سید اکرام اللہ صاحب بخاری اس مسجد کے امام ہیں۔ آپ نہایت خوش الحانی اور مخصوص روایتی انداز سے خطاب کرتے ہیں۔ متولی کے فرائض جناب سید طلعت تمجید صاحب بخاری انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ زیتون کی لکڑی کی تصویر ہے یہ زیتون کی لکڑی، زیتون آلیو ووڈ۔ اس لکڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کیڑا نہیں پڑتا ہے۔ یہ تصویر 450 سال پرانی مسجد کے زمانے کی ہے۔ اسے بہت بزرگوں نے پڑھ کے گزرے ہیں۔ اس زمانے میں پڑھا بھی جاتا تھا، یہاں سے وہاں تک جاتی ہے، 1001 دانے کی آلیو ووڈ، کیڑا نہیں پڑتا اس میں۔ مسجد کے دور کی تصویر ہے، وہ وہاں تک جاتی، وہاں سے یہاں سے وہاں تک 1001 دانہ آلیو ووڈ کونے تک جاتی ہے۔ اس کو چوم بھی سکتے ہیں۔ موٹا سارے جو مغل شاشن گزرے نا بادشاہ، سب یہاں سے ہو کے گزرے۔ اس میں اس کے تعلق سے سب مینشن کیا گیا ہے۔ ٹک کے مر جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا۔ پتھر کا 5 فٹ کا، جو ضدی لوگ ہوتے ہیں سب اور اس ٹائم کا ان کا اس مسجد کو عادل شاہ نادر شاہ فاروقی نے بنوائے تھے فاروقی دور میں۔ فاروقی دور جو ہے اکبر سے پہلے گزرا، بیفور اکبر، فاروقی شاشن کال۔ یہ مسجد کو بنے 450 سال ہو چکے ہیں۔ تاج محل کو بنے 300 سال ہوئے۔ مسجد پورے کالے پتھر کی، ٹوٹل بلیک سٹون۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ مسجد سونے کے پتھر کی بنوائی جائے، لیکن آنے والا دور ٹھیک نہیں تھا، وہاں کے کچھ ساتھ والوں نے بتایا۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز سے بنوائی جائے جو سونے کی قیمت ہو، تو یہ پتھر سے بنوائی گئی۔ اس پتھر کا نام ہے سنگ خار۔ یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ مسجد بنا چھت کی مسجد کہلائی جاتی ہے۔ چھت بنانے کے لیے کسی طرح کا سپورٹ نہیں رکھا گیا ہے، 4 پلر کو اوپر لے جا کے کھولا گیا ہے، چھت بنتی گئی، سیلنگ کمپلیٹ ہے۔ شاہی جامع مسجد اس شہر کی، شاہی کا معنی ہوتا ہے شاہی لقب لگنے سے کوئی چیز بڑی ہوتی ہے، شاہی لقب سب سے بڑی، شاہی جامع مسجد۔ فاروقی شاشن کال میں بنی، اکبر سے پہلے، پورے کالے پتھر کی مسجد ہے، بنا چھت کی مسجد کہلائی جاتی ہے۔ 450 سال بننے کو ہو چکے ہیں۔ پورا پتھر پہ کام کیا گیا ہے، اتنی باریکی سے کیا گیا ہے کہ دیکھو تو عقل حیران، سمجھ میں نہیں آئے گا کتنا بھی اوپر جو ہے سپورٹ نہیں کسی طرح کا، اللہ اس کو اوپر لے جا کے کھولا گیا صرف۔ یا امام امامت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ اس کے اندر ایکو سسٹم ہے۔ اس دور میں 450 سال پہلے جب اسپیکر مائک نہیں تھے تو ایکو سسٹم ہے، بنا کوئی اسپیکر کی آواز لاسٹ گیٹ تک جاتا ہے۔ ابھی بھی ایکو ہوتا ہے اس میں پتھر سے آواز، ابھی بھی اندر تکبیر پڑھا جائے گا، آخری گیٹ تک آواز جاتا ہے وداؤٹ اسپیکر۔ یہ ممبر ہے، ممبر پہ کھڑے رہ کے امام عربی خطبہ پڑھتا ہے جمعہ کے دن۔ تو یہ ممبر جو ہے یہ پلر ہے، یہ پلر ایسے 6 ہے، 6 ایسے 16 ہے، 16 پلر، ٹوٹل 96 ہے خالی اتنی مسجد میں۔ لیکن اس کی جو نیو ہے، نیو ڈسکرپشن، اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہے، سیٹ کیا گیا ہے کہ 80% لوگ امام کو دیکھ لیتے ہیں، 80% آل اوور مسجد، اور 80% لوگوں کو امام دیکھ لیتا ہے آل اوور مسجد۔ یہاں سے آپ دیکھیے ایک شب میں 150 لوگ نماز پڑھتا ہے، مسجد کے اندر 1500 لوگ نماز پڑھتا ہے، 10 شب ہے۔ جو گیٹ سے آپ آئے وہ گیٹ تک 10,000 لوگ ہو جاتا ہے،
اور اس کے باہر جو روڈ سے آپ آئے وہ روڈ پہ بھی نماز ہوتی ہے. جمعۃ الوداع ہوتا ہے, عید کی نماز ہوتی ہے, بڑی رات کی نمازیں ہوتی ہے.